أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 2 آیات مبارکہ ہیں. آیت نمبر 60-61 سورہ یونس ہے. 11واں سپارہ ہے. اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں. بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے اور لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. اکثرہم لا یشکرون، اکثر ناشکرے ہیں، شکر گزار نہیں ہیں. اور اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے قرآن میں سے یعنی جو کچھ نازل ہوتا ہے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے امتی بھی جو بھی عمل کرتے ہو، اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو اور آپ کے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی، زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے. اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ناشکروں کا بھی بیان ہے کہ ناشکرے کیسے ہوتے ہیں، ناشکروں کی پہچان کیا ہے، اور شکر گزاری کسے کہتے ہیں، شکر گزار بندے کیسے ہوتے ہیں، اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہاں صیغہ ظن کا استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ گمان کیا ہے نا، گمان یعنی گمان، خیال. بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی طرف سے حلال و حرام اللہ تعالیٰ کے حکم میں کر لیا ہے تو ان کا کیا خیال ہے، ان کا کیا گمان ہے کہ ان سے کیا سلوک کیا جائے گا. کیا ان کا گمان یہ ہے کہ ان کے بلا دلیل اپنے پاس سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے کر اللہ پر بہتان باندھنے پر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ اس کا اندازہ تو وہ لوگ بہت اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں جو ملازم رکھتے ہیں کہ اگر ان کے ملازمین ان کے معاملات میں دخل در معقولات کریں تو وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ان کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہوگا. جو کوئی انڈسٹری یا کوئی کمپنی یا کوئی بھی ادارہ چلا رہے ہیں ان کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اگر ان کے ملازمین امپلائیز اگر اس طرح کی حرکتیں کریں، ان کے معاملات میں آگے پیچھے کریں تو ان کا کیا خیال ہے کہ وہ کیا سلوک کریں گے اپنے امپلائیز کے ساتھ. اسی طریقے سے گھر میں کام کرنے والے ہیں، جو بھی ملازمین ہیں، مالی ہے، ڈرائیور ہے. مالی سے آپ نے کہا کہ اس پودے کو یہاں لگا دینا، اس کو یہاں کر دینا، اس طرح یہ چھٹائی کر دینا، آپ نے جو گراسنگ ایریا ہے اس میں اس طرح کا یعنی کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے کچھ کا کچھ کر دے، حالانکہ وہ اچھا بھی لگ رہا ہو، پھر بھی آپ ناراض ہوں گے کہ یار میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا تو تم نے ایسا کیوں کر دیا. کسی بھی چیز میں آپ ملازم سے کوئی چیز منگوائیں کہ بھائی یہ لے کر آنا، وہ لے کر نہ آئے، کچھ اور لے آئے، اپنی مرضی سے لے آئے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. لیکن یہی بات جب اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بندے کرتے ہیں تو بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں. پھر اس وقت ان کو خیال ہی نہیں آتا کہ وہ تو مالک ہے، اور جو ہماری طاقتیں عارضی اللہ نے دی ہیں، جو کچھ بھی ہمیں اختیار اور دسترس حاصل ہے چیزوں پر، اللہ تعالیٰ کو تو بہت ہی زیادہ حاصل ہے، کیونکہ ہمارا تو ایک ذرہ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں اپنی رحمت سے پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھے، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے بھی وہ عارضی ہے اور بہت جلد ختم ہو جانے والا بھی ہے. اور بسا اوقات جیتے جی بھی ہم سے یہ چیزیں کبھی کبھی ظاہر ہے کسی سبب سے بیماری سے زائل بھی ہو جاتی ہیں، کسی حادثے کا شکار بھی ہو جاتی ہیں. ہماری نعمتیں کبھی آنکھیں ضائع ہو گئیں، کبھی کان، کبھی کچھ، کبھی مطلب 1000 کیا کہیں کہ ہزاروں آپ کے ساتھ یعنی اس طرح کے مسائل لاحق ہیں. پھر بھی آپ اس بات کا خوف نہیں کرتے کہ ایک انسان ہوتے ہوئے دوسرے انسان پر آپ ظلم ڈھاتے ہیں بلا وجہ کا. جہاں آپ درگزر کر سکتے ہیں وہاں بھی نہیں کرتے، تو پھر بھی آپ جب یہ معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں پھر آپ کیوں نہیں ڈرتے کہ وہ تو آپ کا حقیقی مالک ہے اور وہ تو پوری طرح قادر ہے، وہ تو قدیر ہے.
لیکن پھر بھی وہ اپنے بندوں کی فوراً پکڑ نہیں کرتا اور ان کو آگاہی دیتا ہے، ان کو آگاہ کرتا ہے، ان کے لیے کتاب اتاری ہے۔ دیکھیے لذو فضلن، یہ فضلن جو ہے نا فضل والا ہے، لذو فضلن، اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، فضل والا ہی نہیں ہے، یہ تنوین ہے نا چونکہ لام روزے لن، تو یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت بڑے فضل والے ہیں، چھوٹا موٹا فضل نہیں ہے اللہ کا، بہت بڑا اللہ کا فضل ہے اپنے بندوں پر۔ اور پھر یہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے عقل بھی دی اور ہر نعمت عطا فرمائی جس کی انسان کو ضرورت تھی اور ہو سکتی تھی ضرورت، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، پھر مہلت بھی دی، نافرمانیوں کے باوجود ان کے رزق میں کمی نہیں کی، کھانا بھی دیا، پانی بھی دیا، روزانہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ٹھنڈا پانی پلاتا ہے، گرم چائے پلاتا ہے، کافی ہے، پتہ نہیں کتنی طرح کی نعمتیں دی جس کو انسان اپنی عقل سے اور اس کو بدل بدل کے طریقے سے مختلف انداز سے استعمال کرتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، لذت حاصل کرتا ہے، مگر انسان پھر بھی اللہ کی نرمی اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے تو اس کی مہلت دینے کو دیکھ کر گناہوں پر اور دلیر ہو جاتا ہے، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے جسے چاہتے ہیں کبھی حلال کر لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں حرام قرار دے لیتے ہیں، اپنی مرضی، رشوت لیتے ہیں اس کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، سود لیتے ہیں اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیتے ہیں اس کو حلال کر لیتے ہیں، بے شمار قسم کی چیزوں کو بس ناشکری کے ذریعے سے یہ لگے ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر نہیں کرتے اور اللہ کے بندوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اور اس قسم کی ناشکری کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس قسم کی ناشکر گزاری پہلے لوگوں نے بھی کی، جن کے پاس کتابیں تھیں انہوں نے بھی کی، جو مشرکین تھے انہوں نے بھی کی، اور آج کے لوگ بھی اس معاملے سے پیچھے نہیں ہیں، بہت سی چیزوں کو انہوں نے دین بنا رکھا ہے اور اپنی مرضی سے حلال و حرام کر رہے ہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان ہے، لیکن لوگ اس بات کو جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مہلت دے رکھی ہے کہ توبہ کر لو، اپنے آپ کو سنوار لو، سدھار لو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھایا جاتا، فائدہ اٹھاتے، شکر گزاری کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے، مالک کو راضی کرتے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں شاید بہت اچھا کر رہے ہیں اس لیے ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں، شاید ہمارا مالک بہت ہم سے خوش ہے اس لیے جلدی جلدی ہمیں دیکھو نعمتیں مل رہی ہیں، صحت مل رہی ہے، ہم موج مستی میں لگے ہوئے ہیں اور بس کبھی بھی اپنے مالک کی طرف آنے کی سوچتے ہی نہیں ہیں، خیال ہی دل میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں پر انعامات اور احسانات کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، ان کی آفرینش، ان کی بقا اور ان کی نشو و نما کے لیے تمام ضروری چیزوں کو فراہم کرنا، پھر اللہ نے نور عقل اور نور وحی اور بعثت رسل اور انبیاء سے ہدایت کی راہ کو روشن کرنا، یہ سب اس کی عنایات ہی ہیں، یہ عنایات ہی تو ہیں، کیا ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ ہم سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، ہم نافرمانی کرتے ہیں اور جیسے ہی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہی نہیں، نافرمانی کے بعد اگر ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، ہم اس کی نعمتوں کا صحیح طور پر شکریہ ادا نہیں کرتے، پھر بھی اس کی نعمتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں، لیکن اس کریم اور رحیم مولا کی مہربانیوں کا شکریہ ادا کرنا، شکریہ ادا کرنے کی طرف توجہ کرنا، یہ نظر ہی نہیں آتا، یہ لوگوں میں، اکثر لوگوں میں یہ شعور ہی نہیں ہے، اس شعور کو انہوں نے اپنے اندر بیدار ہی نہیں کیا، جگایا ہی نہیں، اور اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ وہ شمار بھی ہم نہیں کر سکتے۔ صرف ایک اپنا جسم ہی لے لیں، کتنی طرح کی بیماریاں ہیں اللہ نے ہمیں بچایا ہوا ہے، ایک ہی آپ کی وین، ایک ہی آپ کی رگ، ایک ہی نس ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ کے جو جسم کی دنیا ہے وہ درہم برہم ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی نسیں آپ کی آنکھوں کی طرف آ رہی ہیں، اگر ایک بھی اس میں سوکھ جائے، ایک بھی خراب ہو جائے، ایک ڈیمیج ہو جائے، کیا حال ہوگا آنکھوں کا، اسی طریقے سے کان کا ہے، اسی طریقے سے چہرے کا ہے، ناک کا، ایک ایک عضو کا، ایک ایک پارٹ کا، یعنی آپ تصور میں تو نہیں لا سکتے کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا ہے، کتنی طرح کی بیماریاں اللہ نے آپ کو ان سے بچایا ہوا ہے، آپ کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے، لیکن آپ اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور شکر کا میں کیا بتاؤں کہ شکر آپ اپنے گھر والوں کا بھی شکر نہیں کرتے، والدین کا شکر نہیں کرتے، اگر آپ کو نیک بیوی مل جائے تو بہت سے لوگ اس کی یعنی کہنا چاہیے قدر اور شکر نہیں کرتے، بہت سے لوگوں کو نیک شوہر مل جائے اس کا شکر اور نہیں قدر نہیں کرتے، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں دنیا میں کتنا رول رہے ہیں
لیکن بہت سے لوگوں کو کیا ہے، اچھی چیزوں کی بھی قدر نہیں ہے کہ مجھے اچھے لوگ ملے ہیں، میں اچھے سے یعنی سکون سے گھر میں رہ رہی ہوں، لیکن شکریہ نہیں ہے، اس سے بدلے میں کیا ہے، ناشکری ہے۔ بہت سی خواتین ہوتی ہے، اچھا شوہر مل جاتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شدید نہیں ہوتا، اپنی بیوی کی بہت سی غلطیوں پر، بہت سی یعنی ان کی حماقتوں پر کیا کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، جہاں بیٹھتی ہے اپنے شوہر کی برائی لے کے بیٹھ جاتی ہے کہ وہ میرا شوہر، حالانکہ وہ برائی بھی کوئی نہیں ہوتی وہ، لیکن ان کے اندر عادت ہوتی ہے۔ یہ سب بھی ناشکریاں ہیں۔ بہت سے لوگ بس طرح طرح کے کچھ نہیں ملا تو سسرال والوں کی برائی لے کے شروع ہو گئے خواہ۔ تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ نہیں ہے تو اپنے ایک اچھی سی بہو ہے لیکن اس کی برائی لے کے بیٹھے ہوئے، برائی کرنا ہے خواہ، قدر نہیں کرتے کہ بھائی اچھی ہے۔ دنیا میں کتنی لڑکیاں ایسی جو گھر نہیں بناتی، اپنا گھر نہیں نبھاتی، شوہر کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ تمہیں اگر اچھا ایک اچھے گھرانے کی ایک اچھی لڑکی مل گئی ہے، ایک قدردان اچھا خاندان مل گیا، اچھے لوگ مل گئے، اس کی قدر کرو، شکر کرو۔ تو شکریہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اور وہ کیوں کر شکر کریں گے؟ انسانوں کا شکریہ کیسے ادا کرے گا جب وہ اپنے مالک کا شکریہ نہیں کرتا، جب اپنے مالک کو ہی نہیں پہچانتا، تو پھر وہ کیسے قدر اور شکر کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو شکر کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے والوں میں قبول فرمائے۔ ناشکرے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے ناشکری کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے۔ انسانوں کا حال اور معاملہ یہ ہے کہ اگر ان کے انڈر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں تو ان پر بھی وہ رحم نہیں کرتے، فوراً مواخذہ کرتے ہیں، فوراً پکڑ دھکڑ کرتے ہیں اور فوراً سزا کا معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً مواخذہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مواخذے کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے کہ بس اسی دن اللہ تعالیٰ پھر پکڑ دھکڑ کریں گے۔ دنیا میں ہاں وقتاً فوقتاً چھوٹے موٹے اللہ تعالیٰ عذاب یا چھوٹی موٹی سزاؤں کے طور پر بلا ڈالتے ہیں تاکہ انسان تھوڑی سی غفلت کی چادر اتارے اور غفلت سے بیدار ہونے کی کوشش کرے اور رجوع اللہ ہو جائے، سمجھ جائے کہ یار کہیں پر خطا ہو رہی ہے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اپنے اعمال کو جو برے ہیں چھوڑ دے اور اچھے اعمال کی کوشش کر لے۔ تو اس لیے وقتاً فوقتاً چھوٹی موٹی چیزیں تو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں انسان کے فائدے کے لیے، لیکن جو یعنی ساری بستی کو ہلاک کر دینا یا سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لینا، فوراً اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو فوراً مار بھی سکتے ہیں، فوراً ہلاک کر سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ اس کے لیے دن مقرر کیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن پھر پورا بدلہ ان کو ملے گا۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پیچھے آیت مبارکہ سے اس کی بڑی یعنی خوبصورت نسبت ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا نا کہ ان لوگوں نے اللہ پر یعنی کیا کیا، یہ جھوٹ باندھتے ہیں نا، اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے اپنی طرف سے، یعنی معاملات کر کے دین میں دخل در معقولات کر کے اور اس کی نسبت کر دیتے ہیں دین کی طرف، یہ دین ہے، اس سے ثواب ملے گا۔ تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھا نا، جو کس نے بتایا تھا کہ یہ دین ہے؟ دین کیا ہے، دین کیا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل کر گئے، بتا گئے، کمپلیٹ ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں کا کیا خیال ہے، ایسے لوگوں کا کیا گمان ہے؟ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی کیا؟ یا ان کو ہلکا پھلکا سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قیامت آئے گی مگر ان لوگوں سے باز پرس نہیں ہوگی، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ واقعی لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، بہت فضل ہے کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے فوراً اللہ تعالیٰ سزا بھی نہیں دیتے، بلکہ توبہ کے لیے مہلت دے رکھی ہے اللہ نے۔ لیکن اکثر ایسے بے قدر ہیں، ایسے ناشکرے ہیں کہ توبہ بھی نہیں کرتے، ورنہ توبہ کر لیتے، اگر تھوڑی سی بھی قدردانی ہوتی، شکر گزاری ہوتی تو یہ توبہ کر لیتے، اپنی حرکات سے باز آ جاتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل ناشکری کیا ہے؟ کہ انسان جو حق اللہ کا ہے وہ حق اٹھا کر اللہ کے بندوں کو دے دے، اللہ کے کسی نیک بندے کو دے دے یا اپنے بنائے ہوئے کسی بزرگ کو دے دے۔ اللہ کے نیک بندوں کو بھی آپ وہ حق جو اللہ کا ہے وہ نہیں دے سکتے کہ کوئی نعمت مجھے اللہ دے، اور سب نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور وہ ہم اللہ کے بندوں کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ ہر چیز ہمیں اللہ نے دی ہے، ماں باپ جو ہم پر مہربانی کرتے ہیں وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بھی عطا فرمائے، اور ماں باپ کے دلوں میں مہربانی بھی اللہ نے ڈالی ہے، تو یہ بھی شکر گزاری سب سے پہلے ہمیں اللہ کی کرنی ہے اور پھر ماں باپ کی شکر گزاری کرنی ہے کہ ہاں آپ نے اللہ کے دیے سے ہمارے ساتھ معاملات اچھے کیے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے اور ہمیں بھی جتنا ہو سکے ان کے ساتھ مہربانی والا سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کا حق اللہ کے بندوں کو نہیں دے سکتے، یہ سب سے بڑی ناشکری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی ناشکری کریں، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو نسبت کر دیں کہ اللہ کے بندوں کی طرف، کہ یہ ہمیں فلاں بزرگ نے دی ہیں، فلاں بزرگ سے ہمیں ملی ہے، یہ بزرگ ہمیں دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔
آپ اللہ کے بندوں کی تو تعریف کرتے ہیں, آپ اللہ کی تعریف نہیں کرتے. یہ بھی ناشکری ہے. سب سے بڑی ناشکری ہے یہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا, اللہ کا شکر نہیں کرتے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. اور ہر نعمت اللہ نے دی ہے. قرآن بھی اللہ نے دیا ہے. قرآن کو رحمت اور فضل بنا کر اللہ نے ہمارے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والے ہیں. لذو فضل علی الناس, لوگوں پر بہت ہی فضل ہے اللہ کا. لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہ فضل اللہ کی طرف سے ہے. اچھا دوست مل جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا اللہ کا فضل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانا اللہ کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے. لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شکریہ ادا کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے. ایمان والے سب سے زیادہ ٹوٹ کر کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہر چیز سے بڑھ کر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر وہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. لیکن ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے. الٹی گنگا بہہ رہی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی سننے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے, وہ اپنے شکر گزار بندوں کو بہت پسند فرماتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ نساء میں آپ جائیں, آیت نمبر 147 پر دیکھیں, جو 5ویں سپارے کا اینڈ ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو, شکریہ ادا. ان شکرتم, اگر تم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو, اللہ کا حق مانو, اللہ کا حق مانو اور ایمان لاؤ. وآمنتم, شکر گزار جو ہوتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں, وہ مانتے ہیں نا اللہ کو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. وہ شکر گزاری کرتے ہیں. ایمان والے کہتے ہیں والخیر کلہ بیدی, والخیر کلہ بیدی. ترجمہ اس کا کیا ہے, اور تمام تر بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے. کس کے؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. ساری خیر کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. تو ساری شکر گزاری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. تو سورہ نساء میں پھر اللہ نے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اور اللہ ہے صلہ دینے والا, اللہ ہے جاننے والا. وہ لوگ جو شاکر ہیں, شکر گزار ہیں, شکریہ کرنے والے ہیں, اللہ کی طرف نسبت کرنے والے ہیں ہر خیر کی, ہر نعمت کی, تو اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ عذاب دے کر کیا کریں گے اپنے بندوں کو؟ اللہ تعالیٰ تو پسند نہیں کرتے اپنے بندوں کو کہ عذاب میں ڈالیں. اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا حق مانو اور ایمان لاؤ, اور اللہ ہے صلہ دینے والا, جاننے والا. لیکن لوگوں نے ناشکری کرتے 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 اتنا غلو کیا, کیا کہا, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے ٹکڑا تیرا. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, آسماں تیرا, زمین تیری, زمانہ تیرا, ذرہ ذرہ ہے دو عالم کا عطیہ تیرا. کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. اور ڈرتے بھی نہیں ان باتوں سے, بلکہ اس کا نام محبت رکھتے ہیں کہ یہ محبت ہے. اب بھلا بتائیں تو ایسی محبت جو نہ اللہ نے سکھائی, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, کہاں سے لے آئے ڈھونڈ کے؟ تو بس پھر ایسی محبتوں کو آپ, جو اللہ نے فرمایا نا شیطان کی وحی سورہ نام میں, تو شیطان کی وحی کیا کہا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے. آیت نمبر 61 جو ہے یہ بھی بہت قابل غور ہے, غور کیجئے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ تمام مخلوقات کے احوال سے واقف ہے اور ہر لمحہ اور ہر گھڑی انسانوں پر اس کی نظر ہے. زمین و آسمان کی کوئی بڑی چھوٹی چیز اس سے مخفی نہیں. یہ وہی مضمون ہے جو اس سے قبل سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے ہیں, آیت نمبر 59 میں گزر چکا ہے کہ اسی کے پاس غیب کے خزانے ہیں جنہیں وہی جانتا ہے. اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے, اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے, اللہ اس کو جانتا ہے. تیرے حکم بن برگ جنبش نہ کھائے. برگ فارسی میں پتے کو کہتے ہیں, یعنی پتا جو جھڑتا ہے, گرتا ہے درخت سے, تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سا پتا گر رہا ہے, کون سا پتا جھڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی پتا نہیں جھڑتا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو کہ کوئی پتا گرا ہے اندھیری رات میں, اور بالکل کالے اندھیرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے, لیکن اللہ نے دیکھا, اللہ نے جانا کہ ایک زمین پر درخت سے پتا گرا ہے, کہاں کہاں گرا ہے, کس کس وقت میں گرا ہے, کس طرح گرا ہے, جانتا ہے. اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اور سورہ ہود میں
بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ جب واقعہ یہ ہے، جب بات یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں موجود اشیاء کی حرکتوں کو جانتا ہے، تو وہ انسانوں اور جنوں کی ان حرکات و اعمال سے کیوں کر بے خبر رہ سکتا ہے، اس کو کیوں کر بے خبر کہا جا سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کے مکلف اور مامور بھی ہیں۔ سوچئے، غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ وما تکونوا فی شأن، اس آیت کے شروع میں دو صیغے تکونو اور تتلو واحد مذکر حاضر کے ہیں، جن کا معنی آپ اگر ویسے بولیں اردو تو ہو سکتا ہے، اور بہرحال آپ سنگل کے لیے آپ بھی بولتے ہیں، جیسے اپنے والد سے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تو اردو میں، یا آپ، حالانکہ والد تو اکیلے ہی ہوتے ہیں نا، لیکن آپ کر کے بات کرتے ہیں، تو یعنی بہرحال سنگل ہے، واحد۔ اور دو صیغے تعملون اور تفیدون جمع مذکر حاضر کے ہیں، جن کا معنی کیا ہے؟ تم ہے، تم ہے مراد، یعنی جمع کا صیغہ ہے نا یہ، تم سب یا آپ سب۔ مفسرین نے اس کی تفسیر دو طرح سے کی ہے، ایک تو یہ کہ پہلے دونوں الفاظ کے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور بعد والے دونوں الفاظ کے مخاطب تمام لوگ ہیں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ پہلے دونوں الفاظ میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اس میں بھی تمام لوگ شامل ہیں، اس لیے بعد والے صیغے جمع لائے گئے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ ہر مخاطب ہے، ٹھیک ہے، مراد ہر مخاطب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ نے پڑھا ہوگا سورہ طلاق میں، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب آپ لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو۔ اس میں کیا ہے؟ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے تمام امت کو اللہ تعالیٰ نے شامل کر لیا ہے، یعنی لوگوں میں سے کوئی بھی کسی حال میں ہو، قرآن پڑھ رہا ہو یا کوئی اور عمل کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس پر شاہد ہوتے ہیں۔ شانن کا معنی حال ہے، مگر ایسا حال جو اہمیت رکھتا ہو، جیسے فرمایا سورہ رحمان میں کل یوم ہوا فی شان، وہاں بھی ہے نا فی شانن، یعنی ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے، یہ لفظ معمولی اور حقیر کام پر نہیں بولا جاتا۔ وما تتلو منہ، یہاں منہ کی ضمیر عبدالسلام بن محمد فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق مفسرین نے بہت سے احتمال ذکر فرمائے ہیں کہ یہ کس کی طرف لوٹتی ہے، وہ سب فرماتے ہیں کہ درست ہیں، مگر وہ فرماتے ہیں کہ ان کی دانست میں ان میں سب سے آسان اور واضح وہ ہے جو ترجمہ سے ظاہر ہو رہا ہے، یعنی یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ قرآن اسی کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر لوٹانے کے لیے اس کا پہلے ذکر ہونا ضروری نہیں، کیونکہ وہ ہر وقت ہر ذہن میں موجود ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ولا تعملون من عمل، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی کا پیغام ہے کہ آپ کی بندگی کی ہر ادا اور عمل ہمارے سامنے ہے، اور مخالفین کے لیے وعید ہے، وارننگ ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو تمہارے اس کام میں مشغول ہوتے ہی ہم بھی گواہ ہوتے ہیں، نہ ہم اس سے بے خبر ہیں نہ تم اس کی سزا سے بچ سکو گے۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، یہ بعض جاہل فلسفیوں کی اس بات کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ کلیات کو جانتا ہے، جزیات کو نہیں جانتا، یعنی آپ یہ کہیے کہ بڑی بڑی باتیں اللہ کے علم میں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، نعوذ باللہ۔ ذرۃ، سب سے چھوٹی، ذرۃ کہاں ہے؟ یہ دیکھیے، ذرۃ سب سے چھوٹی چیوٹی جو آپ کو شاید نظر آئے یا نہ آئے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ اور روشن دان آپ نے دیکھا ہوگا نا، روشن دان جو بنائے جاتے ہیں عموماً گھروں میں، اس سے آنے والی جو روشنی ہوتی ہے، دیکھا ہے کبھی کہ ہلکی سے اگر دھوپ ہو تو اس کے اندر بکھرے میں باریک ذروں کو بھی ذرہ کہتے ہیں نا، ذرۃ، یہ عربی کا صیغہ ہے، اور وہ بھی ذرہ کہلاتا ہے جو آپ کو نظر بھی نہیں آتا، مائکروسکوپ سے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں جو آپ کو نظر ہی نہیں آتا ہے، کہ زمین ہو یا آسمان، اس میں نہ ایک ذرہ برابر چیز اس سے غائب ہے، نہ اس سے بھی چھوٹی یا بڑی کوئی چیز، بلکہ وہ سب کتاب مبین میں درج ہے۔ کتاب مبین کا معنی لوح محفوظ بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی۔ اگر آپ اس کی مزید تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سورہ انعام ہے، اور یہاں پر آیت نمبر 59 اور 60 پر دیکھ سکتے ہیں۔ صغیر اور اصغر یعنی بہت چھوٹی چیز، اور کبیر اور اکبر آپ کو پتہ ہے نا، بڑی چیز۔
میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے سے باہر ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی تھیں، جن میں عوام الناس نہیں بلکہ بڑے بڑے جو عاقل اور کیا کہیں دانشور وہ لوگ بھی اس میں مبتلا تھے، اپنے آپ کو دانشور اور اہل نظر کہلاتے تھے، لیکن وہ بھی ان کا شکار تھے۔ اس میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے ارسطو کا، ٹھیک ہے، آپ جسے کہتے ہیں نا اقلیم علم و فلسفہ کا تاجور کہا جاتا تھا۔ تو یہ ارسطو کا اصل نام کیا تھا پورا؟ ارسطاطالیس اس کا اصل پورا نام تھا۔ اسی طریقے سے ابن سینا ہے نا، یہ سب وہ تھے اصل میں منطق کے یعنی بڑے وہ تھے کہنا چاہیے، ایک طرح سے انہوں نے وضع کیا منطق کو۔ تو جناب والا ارسطو نے کیا کہا اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں؟ ارسطو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف نعوذ باللہ اپنی ذات کا علم ہے، کائنات کی کسی چیز کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا۔ اور اس نے دلیل کیا پیش کی؟ دلیل بھی بہت خوبصورت پیش کی، کہا کیونکہ اس کی ذات اعلیٰ و اکمل ہے اور کائنات کی ہر چیز اس کے مقابلے میں ناقص اور ادنا ہے، اس لیے ادنا اور ناقص اشیاء کا جاننا اس کے شایان شان نہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس نے اتنا بھی نہ سوچا کہ اگر اس کا یہ قاعدہ تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ اس نے کہا، تو پھر انسان کو بھی اپنے سے کمتر اشیاء، حیوانات وغیرہ، درخت وغیرہ تو انسان سے کمتر ہے نا، انسان کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب اشیاء بلا شبہ انسان سے تو کیا ہیں؟ فروتر ہے نا۔ اسی طرح ابن سینا نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو بطریق کلیہ تمام اشیاء کا علم ہے، اور کلیات تفصیلات جزیہ کے متعلق ذات باری تعالیٰ کو کچھ پتہ نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ اس کا علم قدیم ہے، یعنی تخلیق کائنات سے پہلے اس نے ہر چیز کو جان لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہر چیز کا تفصیلی علم نہیں تھا، نعوذ باللہ، بلکہ جیسے جیسے کوئی چیز معرض وجود میں آتی جاتی ہے تو اس وقت وہ اسے جانتا ہے۔ ان تمام شبہات کا اس آیت میں رد کر دیا، اور ہر فعل جو کسی سے صادر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، زمین و آسمان کی وسعتوں، بلندیوں اور پستیوں میں بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی جو چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب کو اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے حال اور مال کے اعتبار سے پہلے بھی جانتا اور اب بھی جان رہا ہے۔ تخلیق کائنات سے پہلے ہی وہ ہر چیز کو جانتا تھا، اور کتاب مبین لوح محفوظ میں اسے درج کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز محیط ہے اللہ کے علم میں، تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو ہمیں ایک ایک چیز، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز، سب چیزیں پڑھاتی ہے، سکھاتی ہے۔ تو ہر چھوٹی بڑی چیز کا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونا، یہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی آپ کی امت کے اور تمام مخلوقات کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ تمام حالات کو جانتے ہیں، اور اس کے علم، اس کی نظر سے آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ بھی پوشیدہ نہیں، بلکہ ہر چھوٹی بڑی چیز کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، فرمایا اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے خشکی اور سمندر کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اللہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی تر یا کوئی خوش چیز نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ درختوں اور تمام جمادات کی حرکتوں تک سے آگاہ ہے، اسی طرح تمام جانداروں کی ہر حرکت سے بھی خوب واقف ہے۔ اور فرمایا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، اور زمین پر چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں کے ساتھ اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو، سب امتیں ہیں۔ اور فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یہ آپ کو سورہ ہود میں ملے گا، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی اگر ان چیزوں کی حرکات کے بارے میں اس کے علم کی یہ کیفیت ہے تو ان بندوں کے بارے میں اس کے علم کی شان کیا ہوگی جنہیں اس کی عبادت کا حکم دیا اور پابند کیا گیا ہے۔ فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، سورہ شعراء میں پڑھیے گا۔ اور اللہ نہایت غالب اور بڑے مہربان، پھر بھروسہ رکھیں جو آپ کو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں دیکھتا ہے،
کون دیکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور نمازیوں میں آپ کے یعنی جو دورے ہیں، جیسے آپ نمازیوں کے صفوں کو وغیرہ کو درست کرتے ہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں، مشاہدے میں، ملاحظے میں ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اور تم لوگ بھی جو بھی کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو تب ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی جب تم اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہو تو ہم مشاہدہ کر رہے، تمہیں دیکھ رہے اور تمہاری تمام باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حدیث جبریل، جو جبریل علیہ السلام نے جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو بلا شبہ وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ان آیات کو تلاوت کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے، ناشکروں سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں میں قبول فرمائے. اور مزید یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ، اور مزید یہ کہ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اندھیریوں میں کر رہے ہیں، اجالے میں کر رہے ہیں، تنہائی میں کر رہے ہیں، رات کی گھڑیوں میں کر رہے ہیں، مجمع میں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال سے باخبر، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کے مشاہدے میں نہ ہو. تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے غائب نہیں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہے، اس کے مشاہدے میں ہے، ملاحظے میں ہے. الہی تو وہ مالک ملک ہے، تیری دست قدرت میں کل ملک ہے، تیری ذات باقی ہے فانی نہیں، تیرا اکرم اللہ کری نام ہے، کرم کر تو سب پر تیرا کام ہے، تو ہی غم رسیدوں کا غمخوار ہے، تو ہی بے کسوں کا مددگار ہے، تو ہی بے کسوں کا مددگار ہے. الہی تو وہ مالک ملک ہے، تیری دست قدرت میں کل ملک ہے.